أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين واللعنة الأبدية الدائمة على أعدائهم ومنكري ولايتهم ومقصري فضائلهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سرنامہ کلام میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، انتہائی مشہور و معروف آیت ہے. ہمارے گھر کے بچے بچے کو یہ آیت یاد ہے. اس آیت کے ضمن میں چند چیزوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کہ اس آیت میں جو یریدو جو ارادہ استعمال ہوا ہے، اس ارادے سے کیا مراد ہے. اگر ارادے کی آپ تفسیر دیکھیں تو علم کلام کی کتابوں میں ارادے کی 3 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر ارادے کی یہ ہے الاعتقاد بالنفع، کسی نفع کسی فائدے کا اعتقاد اور علم حاصل کر لینا ارادہ کہلاتا ہے. لیکن یہ تفسیر تام نہیں ہے. اس تفسیر پہ اشکال کیا گیا ہے. اس تفسیر پہ یہ اشکال کیا گیا ہے کہ اس تفسیر کے مطابق ارادے اور علم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اعتقاد بالنفع سے کیا مراد ہے؟ نفع کا علم رکھنا. اس تفسیر کے مطابق ارادے اور علم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں، بدیہی سی چیز ہے کہ علم اور چیز ہے، ارادہ اور چیز ہے. توجہ ہے احباب کی؟ یہ پہلی تفسیر کی گئی ہے اور اس پہ اشکال بھی کیا گیا ہے. دوسری تفسیر کی گئی ہے ارادے کی الشوق النفسانی. ارادہ کیا ہے؟ یعنی انسان کا کسی چیز کے لیے مشتاق ہو جانا ہی ارادہ ہے. یہ دوسری تفسیر کی گئی ہے. لیکن اس دوسری تفسیر پہ بھی اعتراض کیا گیا ہے. اس دوسری تفسیر پہ کیا اعتراض کیا گیا ہے؟ اس پہ بھی وہی اعتراض ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں، بدیہی طور پہ محسوس کرتے ہیں کہ شوق اور چیز ہوتی ہے، ارادہ اور چیز ہوتی ہے. اس کی سمپل سی مثال یہ ہے، ایک متقی انسان وہ حرام کام سے بچتا ہے، لیکن کبھی کبھار حرام کام کرنے کا شوق اس کے دل میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام کام کا ارادہ نہیں کرتا. حرام مال کھانا، پیسے کس کو پسند نہیں ہے؟ ایک متقی بندہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوق ہو کہ حرام مال کھائے لیکن ارادہ نہ ہو. تو لہٰذا ارادہ اور چیز ہے، شوق اور چیز ہے. تو یہ دوسری تفسیر بھی ارادے کی درست نہیں ہے. ابھی تیسری تفسیر کی گئی ہے ارادے کی
وہ ہے العزم والتصمیم الجازم علی الاتیان بالفعل، کسی کام کو انجام دینے کا پختہ عزم کر لینا ارادہ کہلاتا ہے۔ ان تینوں تفسیروں میں سے درست تیسری تفسیر ہے۔ یہ ارادے کی تفسیر تھی انسان کے حوالے سے، لیکن خداوند متعال کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کے لیے ان تین تفسیروں میں سے کوئی ایک تفسیر بھی درست نہیں ہے۔ خدا کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کے ارادے سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن ایک سمپل سی تفسیر جو صاحب کفایہ نے بیان کی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صاحب کفایہ اور دوسرے بہت سارے ہمارے جو شیعہ متکلمین ہیں انہوں نے ارادے کی یہ تفسیر کی ہے، ارادہ خداوندی کی، العلم بالنظام الاصلح، کہ بہترین نظام کے علم کو ارادہ خداوندی کہتے ہیں۔ ابھی میرا ساتھ دیجئے گا، انشاءاللہ کسی منزل تک پہنچاؤں گا۔ جو ارادہ خداوندی ہے پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ طلبہ کا مجمع ہے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند گفتگو ہے۔ ارادہ خداوندی کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ارادہ تشریعیہ اور ارادہ تکوینیہ۔ ارادہ تشریعی سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر بالکل سمپل ہے، ہی الاوامر والنواہی، خدا کے امر و نہی کو ہی ارادہ تشریعیہ کہتے ہیں۔ خدا نماز کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، جھوٹ بولنے سے روک رہا ہے، یہ کیا ہے؟ خدا کا ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تکوینی کیا ہوتا ہے؟ خدا کے اوامر و نواہی سے ہٹ کر اس کائنات میں خدا کا جو بھی ارادہ ہوتا ہے وہ ارادہ تکوینی ہوتا ہے۔ ان میں کیسے فرق کریں گے؟ بالکل سمپل سا فرق ہے۔ ارادہ تشریعی سب مکلفین کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کسی ایک کے لیے ہو ایک کے لیے نہ ہو، سب کے لیے برابر ہے، جبکہ ارادہ تکوینی ایسے نہیں ہے۔ اگلا فرق یہ ہے کہ ارادہ تشریعی میں ممکن ہے کہ خدا ارادہ کرے لیکن کام نہ ہو۔ خدا کا ارادہ تو ہے سب لوگ نماز پڑھیں، لیکن سب لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ خدا کا ارادہ تو ہے کہ سب لوگ روزہ رکھیں، لیکن سب لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ تو ارادہ تشریعی میں ہو سکتا ہے کہ ارادہ ہو لیکن مراد نہ ہو، لیکن ارادہ تکوینی میں کیا ہوتا ہے؟ المراد لا يتخلف عن الارادہ، کہ خدا کا ارادہ ہو اور مراد نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی اس آیت تطہیر میں جب خدا فرما رہا ہے انما یرید اللہ، تو یہاں پہ اس آیت تطہیر میں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے۔ خدا نے ارادہ کیا اہل بیت مطہر ہو جائیں تو اہل بیت مطہر ہو گئے، ادھر ارادہ تکوینی مراد ہے۔ اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو اس طرح ہوگا، ہمارا ارادہ کیا ہے؟ صبح کچھ اور ہوتا ہے، دن کے ٹائم کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا ارادہ، خدا کا اٹل فیصلہ ہے۔ جیسا کہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما قولنا اذا اردنا شيئا ان نقول له كن فيكون، کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کا ارادہ ہے۔ ایک اور آیت سے سمجھتے ہیں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو اس زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ہم انہیں ہی امام بنائیں اور انہیں ہی اس زمین کا وارث بنائیں۔ تو خدا نے ارادہ کیا ہے کہ خدا اس زمین پہ 14 وارث بنائے۔
ابھی بڑا خوبصورت جملہ ہے، ایک عالم دین تھے، بزرگ عالم دین، ان سے پوچھا گیا قبلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ رسول خدا نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ رسول خدا نے یہ کیوں نہیں فرمایا اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی کلنا علی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے، درمیان والا بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، ہم سارے کے سارے علی ہیں؟ تو قبلہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا لوگوں سے غدیر والا ایک علی وارث برداشت نہیں ہوتا، 14 علی وارث کیسے برداشت ہو جاتے؟ تو خدا کا ارادہ کیا ہے؟ خدا کا اٹل فیصلہ، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی رجس کو دور رکھنا ہے۔ یہاں پہ پہلی چیز ہماری واضح ہوگی کہ خدا کے ارادے سے کیا مراد ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ کلمہ انما ہے۔ آپ لوگ سب طلبہ کرام ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ انما حصر کے لیے آتا ہے، جیسے انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ یہاں پہ بھی حصر ہے، یعنی خدا کا جو ارادہ ہے وہ فقط پنجتن پاک کے لیے ہے، کوئی اور اس ارادے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں حصر ہے۔ اگلی چیز کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت سے مراد کیا ہے اس کا جاننا چاہتے ہیں آپ اس حوالے سے، تو آپ شیعہ سنی تفاسیر اٹھائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر سیدہ زہرا کا سائبان لگا کر 5 ہستیوں کو جمع کر کے بیٹھے ہیں۔ جناب ام سلمہ آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ، آیا میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہو سکتی ہوں؟ فرمایا انکی علی خیر، تم اچھائی پہ ہو، تم نیک ہو، لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو۔ یہ کہہ کے ایک پیمانہ دے دیا کہ اہل بیت کا تعلق محمد مصطفیٰ کے رشتہ داروں سے نہیں بلکہ فاطمہ کے رشتہ داروں سے ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اہل بیت میں سے کون ہے تو یہ نہ دیکھو کہ محمد کے رشتہ دار کون ہیں، محمد مصطفیٰ کے رشتہ دار کون ہیں، محمد کی بیوی، محمد کا سسر وسر، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو اہل بیت کون ہیں تو دیکھو فاطمہ کی رشتہ داری کس کے ساتھ ہے۔ ابھی اسی آیت میں اہل بیت کی علامت بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ ہر قسم کا رجس ان اہل بیت سے دور ہے۔ ابھی رجس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ لغت عربیہ کی اور قاموس کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، معاجم اٹھا کے دیکھیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ معنی ملے گا کل قذارۃ، ہر قسم کی گندگی، ظاہریہ او باطنیہ، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، ہر قسم کی گندگی کو رجس کہتے ہیں۔ تو پس جو بھی ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوگا وہ اہل بیت میں سے ہوگا، لیکن جس کے اندر تھوڑی سی بھی گندگی آ گئی، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، تو وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوگا۔ ابھی قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ رجس ہوتا کیا ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلا رجس خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے ہو وہ اہل بت تو ہو سکتے ہیں، اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے ہوں وہ اہل بت تو ہو سکتے ہیں، اہل بیت نہیں ہو سکتے۔
اہل بیت جو ہوں گے وہ بت شکن ہوں گے، اہل بیت بت شکن ہوں گے، بت پرست کبھی بھی اہل بیت، اور بتوں کو وہی توڑ سکتا ہے جو کبھی بتوں کے آگے جھکا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پہ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے قوم کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑے کو جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، بڑی پریشان ہو گئی، ہنگامہ مچ گیا، کون ہے جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ اندر میں ایک سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ کام ابراہیم ہی کر سکتا ہے، چونکہ وہ کبھی ان کے آگے جھکا نہیں ہے۔ آئے آگے پوچھا، ابراہیم بتاؤ بتوں کو تو نے توڑا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَاسْأَلُوا هَذَا إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، فرمایا اس بڑے والے سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ انہوں نے کہا کیسے پوچھیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے جو اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، انہیں وسیلہ نہ بناؤ، ان کو مانو کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جب بھی مشکل آئے تو مدد کے لیے چلے آتے ہیں۔ تو جو اپنے بنائے ہوئے ہوں کبھی مدد نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگ وسیلے کے منکر ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے مانا ہی ان کو ہے جو آپ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہ کہو، ہم نے ان کو مانا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جب مدد کے لیے پکارتے ہیں چلے آتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ ایک اور منظر ہے، مولا علی علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے، لیکن فرق یہ ہے حضرت ابراہیم نے چھپ کے بتوں کو توڑا تھا جب سامنے کوئی بھی نہ تھا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے دن دہاڑے سرزمین مکہ پہ بتوں کو توڑا، اور منظر عجیب ہے، سرزمین مکہ ہے، اوپر پیغمبر ہیں، زمین پہ نالین مبارک ہے، نالین مبارک پہ قدم مبارک ہیں، قدم مبارک پہ گھٹنے مبارک ہیں، گھٹنے مبارک پہ شکم مبارک ہے، شکم مبارک پہ سینہ مبارک ہے، سینہ مبارک پہ مہر نبوت ہے، مہر نبوت پہ علی کے قدم، توجہ چاہتا ہوں، مہر نبوت پہ علی کے قدم ہیں۔ اگر یہ کہوں تو بجا ہوگا، خطیب منبر سلونی، خطیب منبر سلونی منبر دوش مصطفیٰ پہ سوار ہو گیا اور بتوں کو توڑا۔ رسول خدا نے پوچھا یا علی اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنی بلندیوں پہ پہنچ چکا ہوں، اگر آپ حکم کریں آسمان کے ستارے آپ کے قدموں میں گرا دوں۔ اس انداز میں بتوں کو توڑا، مہر نبوت پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا۔ تو جو بت شکن ہوں گے وہی اہل بیت میں سے ہوں گے، جو کبھی بھی بتوں کے آگے جھکا ہو وہ اہل بیت میں سے۔ یہ پہلا رزق ہو گیا۔ ابھی آ جائیے دوسرے رزق کی طرف۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ کافی ساری چیزوں کو گنا، ان میں سے ایک تھی الخمر، کہ یہ شراب شیطانی کام ہے اور رجس ہے۔ تو اس سے ایک نتیجہ یہ ملتا ہے جو شرابی ہوگا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے بڑے عظیم خلیفہ کا دور ہے، اس کے بیٹے نے شراب پی لی، اسے جلال آ گیا، کہتا ہے کہ میں تو حد جاری کر کے رہوں گا۔ اس کے بیٹے کو بھی جلال آ گیا، کہتا ہے من فعل فعلی ھذا فی جاہلیت او اسلام فلا یحدنی، کہتا ہے کہ اس پورے مجمع میں جس نے بھی کبھی شراب پی ہو، چاہے زمانہ جاہلیت میں پی ہو یا چاہے زمانہ اسلام میں پی ہو، کوئی بھی مجھے حد جاری نہ کرے۔ اس کی یہ شرط سننی تھی۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سناٹا چھانا تھا، آگے بڑے میرے اور تیرے مولا علی، ایک ہاتھ میں مولا حسن کو لیا، دوسرے ہاتھ میں مولا حسین کو لیا اور اسے کوڑے لگا کے پیغام دے دیا تو نے سب کو ایک جیسا سمجھ رکھا ہے، تو بھی شرابی ہے، تیرا باپ بھی شرابی ہے، نہ میں شرابی نہ میرا باپ شرابی، اور ایک پیغام دے دیا شرابی اور ہوتے ہیں اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ پیغام دے دیا شرابی اور ہوتے ہیں
اہل بیت، یہ مولا نے حد جاری کی تھی۔ ادھر سے ایک اور حد بھی مولا نے جاری کی تھی، میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر آپ کے مزاج ساتھ ہوں تو سنا دوں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مسجد کوفہ ہے، مولا کے پاس ایک بندہ آتا ہے جس کو اسود کہا جاتا ہے، آ کے کہتا ہے یا امیر المؤمنین، میں نے چوری کی ہے، حد جاری کیجیے اور میرے ہاتھ کاٹ دیجیے۔ مولا نے کہا سکرت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، اگر تو نے دوبارہ یہی کہا تو میں حد جاری کر دوں گا۔ اس نے دوبارہ کہا، اقرار کیا کہ میں نے چوری کی ہے، میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ مولا نے 2 دفعہ، اس لیے ایک شرعی حکم کی طرف اشارہ کرتا جاؤں، شرع الاسلام میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، مولا نے 2 دفعہ اقرار اس لیے لیا چونکہ چوری کے ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر 2 گواہ نہیں ہیں، خود اقرار کر رہا ہے تو 2 دفعہ اقرار کرے۔ تو مولا نے 2 دفعہ اقرار کیا، مولا نے 2 دفعہ اقرار لیا، اور اس کے بعد جب اس نے 2 دفعہ اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی ہے، مولا نے حکم دیا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو جو کاٹا ہوا تھا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور مسجد سے نکل گیا۔ اسے رستے میں ایک بندہ ملا جس کا نام تھا ابن کوا۔ ابن کوا کہتا ہے بتاؤ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ یہ اسود کہتا ہے قاطع یمینی سید الوصیین وقائد الغر المحجلین واولی الناس بالمؤمنین۔ ترجمہ نہیں کروں گا، طلباء کا مجمع ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ کہتا ہے قاطع یمینی سید الوصیین واولی الناس بالمؤمنین قبلۃ العارفین وعلم الراشدین وقاتل الناکثین والقاسطین والمارقین۔ فضائل بیان کرتا جا رہا ہے اور آگے جا کے کہتا ہے قاطع یمینی ہاشمی مکی مدنی طالبی حجازی تقی نقی وفی بصری۔ فضائل بیان کرتے جا رہا ہے، کرتے جا رہا ہے، آگے جا کے کہتا ہے قاطع یمینی الضارب بالسیفین الطاعن بالرمحین والمصلی فی القبلتین ابو الحسن والحسین القاسم بالسویہ والعادل فی الرعیہ زوج فاطمۃ المرضیہ۔ فضائل بیان کرتے جا رہا ہے۔ ابن کوا کہتا ہے علی نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، تو علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، کہتا ہے کیا کروں قد خالط حبہ لحمی و دمی، میری مجبوری ہے، علی کی محبت میرے خون میں رچ بس گئی ہے، یہ سننا تھا۔ ابن کوا آیا مولا کے پاس، مولا کے پاس آ کے کہتا ہے یا امیر المؤمنین، آپ نے اسود کا ہاتھ کاٹا ہے، وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ مولا نے مولا حسن کو بولا جاؤ اسود کو لے کے آؤ۔ مولا نے اسود کو بلوایا اور اسود سے کہا اسود میں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے تو میرے فضائل پڑھ رہا ہے۔ کہتا ہے مولا کیا کروں قد خالط حبک لحمی و دمی، کیا کروں مجبوری ہے، آپ کی محبت میرے خون میں رچ بس گئی ہے، یہ سننا تھا۔ مولا نے کہا اپنا ہاتھ لے کے آ۔ مولا نے ہاتھ واپس لگا دیا، ہاتھ واپس جوڑ دیا اور ایک پیغام دیا، علی نے وہ جو ہاتھ کاٹا تھا وہ علی کا عدل تھا، اب علی جو ہاتھ جوڑ رہا ہے یہ علی کی عطا ہے۔ یا علی، مولا نے فرمایا وہ علی نے جو ہاتھ کاٹا تھا وہ علی کا عدل تھا، یہ علی کی عطا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہیں اگر ہم تلوار سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ان کی محبت مزید بڑھتی جائے گی، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ہم انہیں بہترین قسم کا شہد بھی کھلائیں ان کی نفرت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بس یہ بھی مولا نے حد جاری کی تھی، تو یہ خود بھی پاک ہیں، حد جاری کر کے دوسروں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ تو بس یہ دوسرا رزق تھا جس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، وہ کیا تھا؟ شراب۔ ابھی اگلے رزق کی طرف آتے ہیں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعرض عنہم فانہم رزق، کہ بھئی وہ لوگ کہ جو جہاد پہ نہیں نکلتے اور بہانے کرتے ہیں، اگر تمہارے پاس عذر خواہی کرنے کے لیے آئیں، اعرض عنہم تو ان سے روگردانی کیجئے، فانہم رزق، یہ رزق اور گندگی ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جنگوں سے بھاگ جائیں
وہ ڈس ہوتے ہیں اور ڈس اہل بیت سے دور ہے۔ تو جو جنگوں سے بھاگ جائیں وہ گندگی اور ڈس تو ہو سکتے ہیں، اہل بیت میں سے نہیں ہو سکتے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، القمی صاحب آپ کے لیے، حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، تو کر رہا ہے ان پہ بھروسہ، کمال ہے جن پہ کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ تو پس اگر دیکھنا ہو کون اہل بیت ہیں کون اہل بیت نہیں، تو یہ رجس آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں جس کے اندر بھی رجس ہوگا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوگا۔ اور اہل بیت ان کی کیا علامت ہے؟ ہر قسم کا رجس ان سے دور ہے، خود بھی پاک ہیں دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ ابھی ہارون الرشید کا زمانہ ہے، انہوں نے ہارون الرشید ملعون نے ایک منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے مولا امام کاظم علیہ السلام پہ تہمت لگا کے انہیں ہم قتل کر دیں گے، اپنا رستہ صاف کر دیں گے۔ ایک زمانے کی مشہور فاحشہ کو اس کام کے لیے آمادہ کیا گیا کہ اسے مولا کی قید خانے میں بھیجا جائے گا، مولا پہ تہمت لگا کے مولا کو شہید کر دیا جائے گا۔ قید خانے میں آ گئی، مولا کا سر سجدے میں ہے، آ کے رک گئی، مولا نے سجدے سے سر اٹھا کے ایک نگاہ امامت اس کی طرف کی اور دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ خاتون بھی ساتھ سجدے میں چلی گئی، خاتون بھی ساتھ سجدے میں چلی گئی۔ حضرت یوسف پہ بھی یہ مرحلہ آیا تھا، خود بچ گئے لیکن زلیخا کو نہیں بچا پائے۔ فخر یوسف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ اس خاتون کو جب آئی تھی تو فاحشہ تھی، جب گئی تو عابدہ بنا دیا۔ اس کو دربار میں لایا گیا اور چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، کہا کہ امام قاسم کو بلایا جائے، انہیں ہم شہید کر دیں گے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ خاتون کہتی ہے خاموش ہو جاؤ، جب گئی تھی تو فاحشہ تھی، آئی ہوں تو عابدہ بن کے آ رہی ہوں۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں اہل بیت کے صدقے میں ہر قسم کے گناہ سے نجف کی پاک سرزمین پہ پاک کر دے۔ تو پس اہل بیت کا گھرانہ ہر قسم کے رجس سے دور ہے، خود بھی پاک ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، مسلمانوں کو پاک کرتے رہے، مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے۔ لیکن مسلمانوں نے اہل بیت پہ بہت مشکلات ڈھائیں۔ اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، لیکن اجر رسالت اس طرح دیا کہ بی بی زہرا کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے آ گئے، بی بی کے دروازے کو جلا دیا۔ عزادارو پورا سال ہم مولا حسین کا پرسہ دیتے ہیں بی بی زہرا کو، آج بی بی زہرا کا پرسہ دیں گے مولا حسین کو، مولا علی کو۔ عزادارو رسول خدا کے بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی زہرا، لیکن روتی رہی زہرا۔ ایک وقت بس ایسا آیا کہ بی بی زہرا مسکرائیں۔ جانو کہ وہ وقت کون سا تھا؟ بی بی پریشان ہوا کرتی تھی کہ وہ وقت جب آئے گا، جب میری میت کو اٹھایا جائے گا، میں ڈرتی ہوں کہ کسی کی میرے قد و قامت پہ نگاہ نہ پڑ جائے۔ یہ سننا تھا تو بی بی کی کنیز جناب اسماء بنت عمیس، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں ایک رواج ہے، جب کسی مستور کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی میت کو تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ تو جناب اسماء نے بی بی کے لیے ایک تابوت بنایا، اس تابوت کو دیکھنا تھا نا، تو بی بی کے چہرے پہ پہلی اور آخری مسکراہٹ آئی۔ بی بی کو اطمینان ہو گیا کہ آج کے بعد
جب میری میت کو اٹھایا جائے گا تو میری میت کی طرف کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی. میں کہوں گا بی بی زہرا آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی میت پہ کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. ہائے آپ پہ وہ کیسا وقت ہوگا, آپ پہ کیا گزرا ہوگا جب آپ کی بیٹی زینب کبریٰ کوفہ سے شام بازاروں میں ننگے سر پھرایا جائے گا. اجرکم علی اللہ. آزادارو, بڑے ظلم ڈھائے مسلمانوں نے آزادارو, تماچے مارے زہرا کو. ایک صحابی ہے مولا امام صادق علیہ السلام کا, مولا کے پاس آتا ہے, آ کے کہتا ہے یہ ابن رسول اللہ, خدا نے مجھے بیٹی عطا کی ہے, بتائیے کیا نام رکھوں. مولا نے فرمایا نام فاطمہ رکھ دو. دوبارہ مولا کے پاس آتا ہے, مولا کے پاس آ کے بتاتا ہے ابن رسول اللہ میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے. کہا اے صحابی ابھی نام فاطمہ رکھا ہے نا تو کبھی اس کے چہرے پہ تماچے مت مار. اجرکم علی اللہ یا زہرا. اب مدینہ میں ایک گلی ہے, مولا حسن ادھر سے نہیں گزرا کرتے تھے. کسی نے پوچھا اے مولا حسن آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا جب اس گلی کے پاس آتا ہوں مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ظالم نے میری ماں زہرا کو تماچے مارے. اجرکم علی اللہ. محرم کے ایام ہیں, 3 محرم کا دن ہے, مولا حسین کی مظلومیت ہر جگہ بیان کی جائے گی. عزادارو بہت بڑے مظلوم ہیں مولا حسین, لیکن 2 جہات ایسی ہیں جن کے اعتبار سے مولا علی مولا حسین سے بھی بڑے مظلوم ہیں. سنو گے کون سی جہات ہیں؟ پہلی جہت یہ ہے کہ جب تک مولا حسین زندہ تھے بی بی سکینہ کو تماچے نہیں لگے. ہائے علی کی مظلومیت, علی جیسا بہادر زندہ ہے, زہرا کو تماچے لگ رہے. دوسری جہت سنو گے عزادارو, جب تک مولا حسین زندہ تھے خیموں کو آگ نہیں لگی. ہائے علی کی مظلومیت, علی جیسا بہادر زندہ ہے, علی جیسا بہادر دیکھ رہا ہے. مسلمان آگ لے کے آ گئے, زہرا کے دروازے کو جلا دیا. جب دروازہ لکڑیوں کا تھا جل کے راکھ ہو گیا نا, پیچھے بچ گیا دروازے کا لوہا. اس لوہے کی اس دروازے میں لوہے کی میخیں تھیں. اجرکم علی اللہ. عزادارو ظالم نے دروازے کو دھکا دیا, لوہے کی میخیں زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی. آ گئی زہرا در و دیوار کے درمیان اور فضا دی اور یہ ندا دی یا فضت خذینی, اے فضا آؤ مجھے سہارا دو, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم علی اللہ. آزادارو بڑے ظلم ڈھائے مسلمانوں نے زہرا پہ, اتنے ظلم ڈھائے. 18 سال کی عمر ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ دعا کرتی نظر آتی ہے اللہم عجل وفاتی, اے اللہ مجھے زہرا کو جلدی موت دے دے. جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے آخری ایام تھے نا, جناب زینب کبریٰ کو بلایا, کہا فلاں کمرے میں ایک صندوق پڑا ہوا ہے اسے لے آ. بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس صندوق کو لے کے آئیں, اس میں سے ایک کفن نکالا, کہا یہ کفن جنت سے آیا ہے, جب میری وفات ہو جائے نا اس کفن سے مجھے کفن دینا. ایک اور کفن نکالا, کہا یہ کفن بھی جنت سے آیا ہے, یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے. ایک اور کفن نکالا, کہا یہ کفن بھی جنت سے آیا ہے, یہ مولا حسن کا کفن ہے. مولا حسین کا کفن نہیں دیا. بی بی زینب نے پوچھا میرے بھیا حسین کا کفن کہاں ہے؟ بی بی زہرا نے فرمایا تیرا بھیا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اور بے گورو کفن مارا جائے گا. اجرکم علی اللہ. عزادارو مسلمانوں کے دردوں کی ستائی ہوئی زہرا چلی گئی اس دنیا سے. وصیتیں کی مولا علی کو, کہا یا علی
حنطنی کفنی ودفنی، اے علی مجھے حنوط بھی خود کرنا، کفن بھی خود دینا، دفن بھی خود دینا، میرے جنازے پہ وہ نہ آئیں جنہوں نے میرا محسن شہید کیا۔ اور ایک وصیت کی، میری آنے والی نسل کو، جو بھی قیامت تک میری نسل آئے ان کو میرا سلام پہنچا دو۔ یہ وصیتیں ہو گئیں پوری۔ ابھی مولا علی علیہ السلام نے بی بی کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، مولا علی علیہ السلام نے بی بی اسماء بنت امیس سے کہا، اے اسماء مجھے پانی دیتے جانا، میں غسل دیتا جاؤں گا۔ مولا غسل دیتے جا رہے ہیں، عجب منظر ہے، مولا نے داڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ بی بی اسماء نے پوچھا، یا علی رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا، رأیت سواد وجہہا واحمرار عینہا، اور میں نے زہرا کے چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ عزادارو، مولا داڑے مار کے رو رہے ہیں۔ مولا نے دیکھا بی بی زہرا کے چہروں پہ تماچوں کی سیاہی ہے، آنکھوں پہ نشان ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، یہ غسل و کفن مکمل ہو گیا۔ ابھی الوداع کا وقت آ گیا، سب بچوں نے الوداع کیا۔ مولا حسین آگے نہیں بڑھ رہے، کہتے ہیں جب میری اماں بلائے گی میں آگے آؤں گا۔ یہ سننا تھا، بی بی کے کفن کے بند کھلے، بی بی نے باہوں کو آگے بڑھایا، مولا کو اپنے پہلو میں لے لیا۔ یہ دیکھنا تھا عرش الہی میں کوہرام بپا ہو گیا۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ علی سے کہو کہ عرش پہ کوہرام بپا ہو گیا ہے، علی سے کہو حسین کو ماں زہرا کی میت سے جدا کریں۔ اللہ اکبر عزادارو، میں کہوں گا مولا حسین آپ کی اپنی قسمت ہے، بڑے پیار سے مولا علی نے آپ کو ماں زہرا کی میت سے جدا کیا ہوگا، اور یہاں کربلا کا میدان ہوگا، آپ کا لاشا ہوگا، آپ کی 4 سالہ معصومہ کو تماچے مار کر آپ کے لاشے سے جدا کیا جائے گا۔